صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بیان کر رہے ہیں، شعر ہے یہ۔ مکن نماز برآ ہیچ کس کہ ہیچ نہ کرد، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خرد۔ سر معنی ہوتا ہے خیال، مکن یہ فعل نہیں ہے، اور مکن تو مت کر، تو مت پڑھ۔ مکن نماز برآ، اس کی نماز جنازہ مت پڑھ، صحیح ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا، بر کسے نماز کردن تو مطلب ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنا۔ ہیچ کس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ہاں نالائق آدمی، اور مراد میت ہے اس سے۔ کیا ہے؟ اس شخص کی نماز جنازہ، اس میت پر نماز جنازہ مت پڑھ، کہ ہیچ نہ کر دے۔ ہیچ مانے کچھ بھی، نہ کرد نہیں کیا، اس میت کی نماز جنازہ مت پڑھو، کہ ہیچ نہ کرد، کہ جس نے کچھ نہیں کیا۔ کہ عمر در سر تحصیل مال کرد، عمر مال حاصل کرنے کے خیال میں کرد، کرد کا مطلب یہاں گزار دینا، صرف کر دینا، گزار دی و نہ خرد، اور نہیں کھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے نماز جنازہ کس کی نہیں پڑھی جائے گی؟ نماز جنازہ شریعت کے اعتبار سے باغی، ماں باپ کے قاتل وغیرہ کی نہیں پڑھے جائے گی، صحیح ہے نہیں؟ لیکن یہاں اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب پڑھنا ہی نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جمع کر رہے ہیں مان۔ تو مکن نماز برآ ہیچ کس، کہ ہیچ نہ کر دو اس میت پر یا اس نالائق شخص کی پر نماز، اس کی نماز جنازہ۔ مکن نماز برآ ہیچ، اس شخص پر، اس میت کی نماز جنازہ مت پڑھو، ہیچ نہ کر جس نے کچھ نہیں کیا، کہ عمر در سر، در معنی میں سر معنی خیال، تحصیل مال کر، تحصیل مال، مال کے خیال میں عمر کرد، عمر گزار دی و نہ خرد۔ سمجھ آ گیا کہ عمر مال حاصل کرنے کے خیال میں گزار دی اور نہیں کھایا، تحصیل حاصل کرنا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے عمر کرد در ترے سرے تحصیل مال۔ حکمت، حکمت دانائی کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد کہ احسن کما حسن اللہ علیک، نہ شنید عاقبت شنیدی۔ کیا ہے؟ شین پہ کیا ہے؟ شنیدن مصدر سننا، فتح ہے۔ کیا ہے؟ ہاں یہاں لکھا ہوگا، کیا ہے؟ جے شنیدن مصدر سننا، کیا آتا ہے؟ شین پر فتح ہے، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی، احسن احسان کر، اچھا سلوک کر، حسن سلوک کر، کما احسن اللہ علیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا، نہ شنید اس نے نہیں سنا، عاقبتش آشین اس کا انجام، شنیدی تو نے سنا۔ یہ سامنے والے سے کہا جا رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا، نہ شنید اس نے ان کی بات کو نہیں سنا، عاقبتش شنیدی اس کا انجام تو نے سنا۔ سنا کہ نہیں سنا؟ کیا ہوا اس کا؟ میں دھس گیا، سارا مال و دولت سب چلا گیا، ہے نہیں؟ تو بنی اسرائیل کے یہ اولو العزم رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام،
فرعون جو مصر جو ہے ولید بن مصعب بن ریان کے دور میں پیدا ہوئے تھے، اور اس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بالآخر دریائے قلزم میں اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ قارون فرعون کا انتہائی مالدار وزیر تھا، 40 گھر خزانوں کے تھے، اس کے 40 گھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، مگر وہ منحرف ہو گیا اور بالآخر اپنے مالوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ مجازن ہر بخیل کو، مالدار کو کہہ دیتے ہیں قارون ہو رہا ہے کیا، بخیل جو ہوتا ہے۔ تو قارون کو نصیحت کی، ماضی ہے، صحیح ہے، احسن فعل امر ہے، یہ کیا گیا، عربی آ گئی۔ کما حسن اللہ علیک، جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، نہ شنید، اس نے نہیں سنا، عاقبت الشنیدی، اس کا انجام تو نے سنا۔ جیسے آپ نے پڑھا فارسی میں شین بڑھا دیتے ہیں اس کے، کتابش اسپم ہے نہیں، شین بڑھا کے اس کا معنی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ شنیدی کون سا صیغہ ہے، واحد حاضر کا صیغہ، کون سی ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، ماضی، ہاں۔ اب آگے دیکھیں، آکس کے بدی نارو درم خیر نیندوخت، سر عاقبت اندر سر دینارو درم کرد۔ اب یہاں پر دیکھیں، بھلائی کرو جیسے تھا نا، حاصل نہ مطلب بھلائی کرو مطلب تھا، اور احسان سے کرو دونوں کی معنی۔ اب یہاں عاقبت شنیدی، دینارو درم، یعنی کسے بولیں گے، روپے پیسے کو، دینارو روپے پیسے کو بولیں گے۔ اور ایک چیز اور ہے، آن کس کے بدینارو درم خیر نی اندوختن مصدر جمع کرنا، نون جو ہے نفی کا ہے، نیندوخت، کس مانے شخص، انسان، کس کے وہ شخص کہ جس نے بدینارو درم روپے پیسے کے ذریعے، خیر بھلائی نیندوخت جمع نہیں کی، کہ وہ شخص جس نے مال و دولت کے ذریعے سے بھلائی جمع نہیں کی، سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد، سر کرد ہو گیا، اس کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا، کیا ہے، ہاں، سر عاقبت کرد، یہ ایسے ہے، سر عاقبت کرد، عاقبت مانے آخرت، سر مانے سر کرد، برباد کر دی، کس میں، اندر سر دینار، دینار و درہم کے خیال میں، اندر میں ہوتا ہے اور سرے مانے خیال، پیچھے اوپر پڑا، تو کرد سر عاقبت، سر عاقبت اندر سر دینار و درہم کرد، کہ وہ شخص جس نے دینار و درہم کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے بھلائی جمع نہیں کی، اور دینار و درہم کے خیال میں اس نے سر عاقبت کر دی، کیا کر دی، آخرت کو برباد کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ سر جو ہے نا، پہلا والا فعل ہے، کیا یہ، اور دوسرا سرے جو ہے وہ اس میں سرے دینار خیال میں، ٹھیک ہے، دوسرا والا جو اوپر آیا وہ بھی سر کا معنی سرے ہے، وہ خیال ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے نیچے میں لکھا ہے سر اور خیال، اور ایک نیچے دیکھیے آپ کے کتاب میں لکھا ہوگا سر کرد، کیا معنی ہے، برباد کر دینا، ہو گیا۔ عاقبت مانے انجام بھی کہہ سکتے ہیں، آخرت بھی کہہ دینا، تو انجام آخرت کو برباد کر دیا۔ سمجھا گیا؟ آکس کے وہ شخص جس نے دینار و درہم کے ذریعے بھلائی کو جمع نہیں کیا، سر عاقبت اندر سر دینار و درہم کرد، دینار و درہم کے خیال میں انجام آخرت کو برباد کر دیا۔ خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا، بخلق کرم کن چون خدا با تو کرم کرد۔ خواہی سے پہلے اگر مقدر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہاں، خواہی سے پہلے اگر، خواہی، اگر خواستن مصدر چاہنا،
اگر خواہی اگر تو چاہتا ہے متمتع شوی، متمتع معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا، نفع اندوز ہونا، ٹھیک ہے. از نعمت دنیا، ازمانے سے نعمت دنیا، دنیا کی نعمتوں سے. اگر تو دنیا کی نعمت سے نفع اندوز ہونا چاہتا ہے، بخلق کرم کن، کرم کن فعل امر ہے کردن سے کرنا، بخلق کرم کن، مخلوق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سخاوت کر، بھلائی کر، اچھا سلوک کر، ٹھیک ہے. اللہ اچھا سلوک کر، چوں خدا بات ہو کرم کر، چوں مانے جب خدا نے تیرے ساتھ کرم کیا، خدا نے تیرے ساتھ کرم کیا، کیا کیا؟ کیا یہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسان کیا. تو اب یہاں دیکھیے، اگر تو دنیا کی نعمت سے نفع اندوز ہونا چاہتا ہے تو مخلوق کے ساتھ کرم کر جب خدا نے تیرے ساتھ کرم کیا ہے، ٹھیک ہے. عرب گوید، عرب کہتے ہیں، عرب کے باشندوں کو عرب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی مثال دی گئی ہے، کہاوت دی گئی ہے اور اس طور پر بولی جاتی. کیا؟ جد، جد کا مطلب ہے سخاوت کرو، ولا تمنن اور احسان نہ جتلاؤ، یعنی ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دے کر کے باطل نہ کرو. تو جو سخاوت کرو، ولا تمنن فعل نہیں ہے، احسان نہ جتلاؤ. لأن الفائدۃ الیک عائدۃ، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہاری طرف لوٹنے والا ہے، ٹھیک ہے. لأن الفائدۃ، اس لیے کہ فائدہ الیک تمہاری طرف عائدۃ لوٹنے والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ببخش، یعنی بخشش کر، بخشش کر، احسان کر. وہ منت منے، منت منے مطلب کیا ہے؟ یہ بخشش کرو، احسان کرو. وہ منت منے احسان، احسان اور منے احسان مت جتلاؤ، احسان مت جتلاؤ. تو یہ احسان مت رکھو، منے مطلب یہ نہادن مصدر ہوتا ہے رکھنا، کیا ہوتا ہے؟ ہاں اسی سے بنا ہے منت نے، منے نہیں ہو گیا. احسان مت رکھو، کیا کہ نفع بتو، کہ اس کا نفع بتو تیری طرف باز نہیں گردد، واپس ہو جائے گا، واپس ہاں. کہ یعنی ببخش، بخشش کر، و منت منے اور احسان مت جتلاؤ کہ اس کا نفع بتو باز نہیں گردد، تیرے پاس واپس ہو جائے گا. تو اس کا فائدہ ملے گا، احسان ملے گا. اور اگر تم نے احسان کر کے جتلا دیا، کوئی تمہیں فائدہ نیکی کا سلوک، گیا کہ گیا کام بھی کرا اور کوئی فائدہ نیکی ملے نہیں. میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تجھے یہ کر کے دیا تھا، تو کچھ نہیں تھا، کنگال تھا، فقیر تھا، میں نے تجھے مالدار بنا دیا، تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ارے بس ایک شعر پڑھ لیں، تو سمجھ میں آ گیا. عرب کہتے ہیں کہ سخاوت کرو، احسان مت جتلاؤ، کہ اس لیے کہ فائدہ تمہاری طرف لوٹنے والا، یعنی بخشش کرو، احسان مت جتلاؤ کہ اس کا نفع تیری طرف پھر کیا آئے گا؟ واپس ہو جائے گا. درخت کرم ہر کجا بیخ کرد، گذشت از فلک شاخ و بالائے او. درخت کرم، سخاوت کا درخت، سخاوت کا درخت، صحیح ہے. ہر کجا، ہر کجا جس جگہ بھی، بیخ کرد کیا مطلب؟ جڑ پکڑ لیا. سخاوت کے درخت نے جس جگہ بھی جڑ پکڑ لی، تو کہتے ہیں گذشت از فلک، فلک مانے آسمان، شاخ مانے شاخ، بالائے او، اور بالائے کا مطلب ہوتا ہے اس کی جڑیں. تو کہتے ہیں گذشت مانے گزر گئی، تو ہو جانا، بلند ہو جانا، صحیح ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ سخاوت کا درخت جس جگہ بھی جڑ پکڑ لیا، اس کی شاخ اور اس کے بالا، اس کی شاخ اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ آسمان سے گزر گئی. کیا ہو گئی؟ آسمان سے بھی بلند ہو گئی. تو آسمان سے بلند ہونے کا مطلب اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو گئی. احسان کر. تو آپ کہتے ہیں
کہ کرم کا درخت سخاوت کا درخت جس جگہ بھی جڑ پکڑ لیا اس کی شاخ اور اس کی شاخ اور اس کی جڑیں آسمان سے بلند ہو گئی گزر گئی. گر امید داری کہ یہ تزو نہیں ہے یہ مخفف ہے کہ از او کیا ہے از مانے سے او مانے اس سے. اگر تو چاہتا ہے اگر تو امید رکھتا ہے امید داری داشتن مصدر رکھنا اگر تو امید رکھتا ہے کہ از او کہ اس سے بر مانے ہوتا ہے پھل خوری خوردن مصدر کھانا کہ اگر تو امید رکھتا اگر تو اس سے پھل کھانے کی امید رکھتا ہے بمنت میں نے ارا بر پائے او تو یہاں پر یہ ہے بمنت میں نے احسان جتلا کر ارا مانے ہوتا آرا جو کاٹنے کا آرا ہوتا ہے اور پائے اس کی جڑ پر یعنی احسان جتلا کر اس کے پائے پر اس کی جڑ پر آرا مت چلاؤ صحیح ہے نہیں. تو گر امید داری کہ از او بر خوری اگر تو اس سے پھل کھانے کی امید رکھتا ہے تو اس کے جڑ پر آرا چلا کر احسان مت جتلا احسان یعنی احسان جتلا کر اپنا ثواب برباد مت کرو. سمجھا گیا؟ بس ایک بار ملا لیں اوپر سے. مکن نماز برا ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خورد. مکن نماز برا اس شخص کی نماز یا اس نالائق اس میت پر نماز جنازہ نہ پڑھ کہ ہیچ نہ کرد کہ جس نے کچھ نہیں کیا کہ عمر در سر تحصیل مال کرد کہ عمر مال حاصل کرنے کے خیال میں کرد صرف کر دی ورنہ خورد نہیں کھایا. حکمت موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی احسن کہ تو کیا کر احسان کر کہ کما احسن اللہ علیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا یعنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھلائی کی. نہ شنید اس نے نہیں سنا عاقبت شنیدی عاقبتش اس کا انجام تو نے سنا. قطع ٹکڑا شیر کا آکس کے بدینار و درہم خیر نے اندوخ سر عاقبت اندر سر دینار و درہم کرد کہ کے وہ شخص جس نے دینار و درہم مال و دولت کے ذریعے سے بھلائی جمع نہیں کی سر عاقبت انجام جو ہے وہ آخرت کو سرگرد برباد کر دیا اندر سر دینار و درہم یعنی دینار و درہم کے خیال میں اس نے آخرت کو خواہی متمتع شبید نعمت دنیا بخلق کرم کن چوں بخدا باک تو کرم کر. اگر تو دنیا کی نعمت سے نفع اندوز ہونا چاہتا ہے تو مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کر بھلائی کر جب خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کی. عرب گویا عرب کہتے ہیں جد سخاوت کرو لا تمنن احسان نہ کرو جتلاؤ لأن الفائدۃ الیک عائدۃ اس لیے کہ کا فائدہ تمہاری طرف لوٹنے والا ہے یعنی بخشش کر ومنت میں اور احسان مت جتلا کہ نفع تو بازمی گردد کہ اس کا نفع تیری طرف واپس ہو جائے گا. درخت کرم ہر کجا بیخ کرد کہ گذشتہ سے فلک شاخ و بالائے او سخاوت کا درخت جس جگہ میں جڑ پکڑ لیا تو اس کی شاخ اور اس کی جڑیں آسمان سے گزر گئی. گر امید داری کے کز او برخوری و منت میں نے ارا بر پائے او اگر تو اس کے پھل کھانا چاہتا ہے اگر اس کے تو پھل کھانے کی امید رکھتا ہے تو اس کی جڑ پر آرا چلا کر احسان مت جتلا. ہو گیا. صلو علی الحبیب.